السلام علیکم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ میرے یوٹیوب چینل پہ آنے کا. بیسکلی آج کا ٹاپک تھوڑا سینسیٹیو ہے. ہم بات کریں گے مولانا طارق جمیل صاحب کے برانڈ لانچ کی، جو انہوں نے کپڑوں کا ایک کبھی برانڈ لانچ کیا ہے MTJ کے نام سے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. کل ان کا جو ایونٹ رہا ہے برانڈ لانچ کا، میں مختلف پیجز پہ دیکھ رہا ہوں، واٹس ایپ پہ دیکھ رہا ہوں، اسٹیٹس دیکھ رہا ہوں لوگوں کے، ان کے کامنٹس باکس میں کامنٹس پڑھ رہا ہوں، تو بہت سارے لوگوں کو اس بات کی شکایت ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے تو یہ برانڈ بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے لانچ کیا ہے. یہ ایک اسلامک پرسنالٹی ہیں تو اتنے بڑے لیول پہ لانچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک فلاحی برانڈ ہے تو اس میں بڑے بڑے آرٹسٹ کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں احمد جان زیب کیوں آئے ہوئے تھے؟ اس میں راحت فتح علی خان کیوں آئے ہوئے تھے؟ بیسکلی میں آپ کو ایک بات کرنا چاہوں گا، مجھے ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز کے اوپر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اگر یہ کام ایک عام انسان کر رہا ہو تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ اس میں احمد جازیب ہو یا عاطف اسلم ہو یا کوئی اور صاحب ہو. لیکن ہمیں تکلیف تب ہوتی ہے جب ہم کسی اسلامک پرسنالٹی کو، جس کو آپ بالکل ایک دیسی لینگویج میں اگر کہیں گے، شاید ایک مولانا کو، ایک مولوی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اگر ایک مولوی کو یا مولانا کو ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ اتنا پیسہ کیوں کما رہا ہے. وہ تو ایک سائیکل چلانے والا آدمی ہے، مسجد میں اذان دینے والا آدمی ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی کیوں ہے؟ یا پھر وہ ہم سے زیادہ بہتر کیوں کما رہا ہے؟ یا وہ ایک ہم سے اچھی لائف سٹائل کیوں جی رہا ہے؟ یہ ہمارے کچھ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. یہ کام مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا. لوگوں کی شکایت کہ مدرسے کے اسٹوڈنٹس کیوں نہیں، تو مدرسے کے اسٹوڈنٹس کیوں ہوں گے وہاں پہ؟ پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہوں گے اس برانڈ کے، جنہوں نے انویسٹ کیا ہے. وہاں پہ مدرسے کے اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو شکایت ہے کہ احمد جان زیب کیوں ہے وہاں پر، یا پھر راحت فتح علی خان. ہم لوگ کیسے ہیں؟ ہم شادیوں پہ گانے بجائیں گے وہی لوگوں کو جن کو آج تکلیف ہو رہی ہے کہ اس ایونٹ پہ، مولانا طارق جمیل صاحب کے ایونٹ پر احمد جان زیب ہے. یہ احمد جان زیب کے گانے اپنی شادیوں پہ چلا کے ڈانس کرتے ہیں، اپنے گھر میں شہنائیاں بجواتے ہیں ان لوگوں کے گانوں کے اوپر. لیکن ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ مولانا طارق جمیل کے ایونٹ کے اوپر احمد جان زیب کو اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، یا راحت فتح علی خان کو اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب یہ کیسی بات ہے؟ لوگوں کے کامنٹس ہیں کہ ہم نے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے وہاں پر راحت فتح علی خان کو انجوائے کیا. راحت فتح علی خان وہاں پہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بلایا گیا تھا. ایک ایونٹ ہوتا ہے، ایونٹ کے کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. صرف اور صرف یہ کہہ دینا کہ مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کو ہونا چاہیے تھا. دیکھیں، مولانا طارق جمیل صاحب شاید اپنا نام استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ، اور یقیناً یہی بات ہوگی کہ اس کے پیچھے انویسٹرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، جنہوں نے پیسہ لگایا ہے. ان کو تھوڑا کمرشل بھی کرنا ہے. کیا یہ کافی نہیں ہے کہ مولانا طارق جمیل اس پیسے سے ان لوگوں کی مدد کریں جن کو ہم دینا پسند نہیں کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسی، واقعی میں یہ ایک ایسی NGO ہے. اللہ کا ذکر جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا نام، اللہ کا پیغام پھیلاتے ہیں، یہ ایک ایسی NGO ہے جس کے کوئی فائنینسز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، مسجد میں چندہ کے نام پہ جو دے دیا وہ دے دیا. کیسے ہم لوگوں کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ مدرسے میں جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ نہیں ہے، وہاں پہ وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو ایک پرائیویٹ اسکولز میں ہوتی ہیں. لیکن کیسے ہوگی؟ آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے 10,000 ایک مہینے کی فیس دینا مناسب سمجھتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچے کو مدرسے میں جب بھیجتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوہ 500 روپے مانگ رہے ہیں. 500 روپے تو بہت زیادہ ہے. جب ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، جب ہم دین کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو پھر ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ادارہ جس کی کوئی فائنینسز نہیں ہے، جس کو ہم پیسے دینا پسند نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ بہت کوئی ہائی فائی یا بہت ساری اچھی سہولیات ہوں گی. ٹھیک ہے، اگر اس چیز کو کوئی انسان ایڈریس کر رہا ہے، جو کہ اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب ایڈریس کر رہے ہیں، لوگوں کو اس بات کی تکلیف ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ اب 15,000 یا 10,000 کے کرتے بیچ کے جنت میں جائیں گے. پہلی چیز مجھے ایک بات بتائیں،
آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے برانڈ سے یا ان کی دکان سے جا کے کپڑے لیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان کے کپڑے پہنیں، ان کے برانڈ کے کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی مرضی سے لیں گے، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ اتنا پیسہ دے سکتے ہیں تو آپ لیں، اگر آپ نہیں لے سکتے اتنا مہنگا، آپ اس سے کم پیسوں میں اور اچھی کوالٹی لے سکتے ہیں تو آپ لیں، وہاں سے لیں۔ آپ کے اوپر کسی نے لاگو نہیں کیا ہے، نو بڈی از انسسٹنگ یو اور فورسنگ یو ٹو بائی فرام MTJ برانڈ، نو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ ویسے بھی تو باگین کرتے ہیں، آپ سبزی والے کے پاس جاتے ہیں، جہاں آپ پیاز لینے جاتے ہیں، آپ کو جہاں پیاز سستی ملتی ہے، ایک ٹھیلے پہ نہیں ملتی ہے سستی، برابر والا سستی دیتا ہے، وہاں سے لیتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا آپ کو آپ وہیں سے لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کو جہاں سے لینا ہے وہاں سے لیں، آپ کو جو چیز مہنگی لگ رہی ہے آپ قطعی وہاں سے نہ لیں۔ تو بیسکلی آج یہ بات کرنا مجھے بہت مناسب لگ رہی تھی کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ڈبل اسٹینڈرڈس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کتنی کتنی بڑی پرسنالٹیز کو انفلوئنس کیا ہے، کتنے بڑے بڑے نام ہمارے ملک کے اگر آج وہ اللہ کے راستے پہ آئیں تو وہ ان کی وجہ سے آئیں، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو بڑے نام ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو راست پر آئے ہیں، اللہ کے راستے میں آئے کیونکہ ہم ان کے بیان سن کے آئے۔ اچھا دوسری چیز یہ، اچھا میڈیا پرسنالٹیز نہیں ہوں گی تو کون ہوگا؟ یہ ایک ایونٹ تھا جس کو یہ لانچ کر رہے تھے اپنے برانڈ کو، اگر اس میں میڈیا پرسنالٹیز نہیں ہوں گی تو کون ہوگا؟ اور جو ہوگا اگر ان کو ہم نہیں جانتے تو اس ایونٹ کو کون دیکھے گا؟ ٹھیک ہے، ہمیں وہی دکھایا جاتا ہے جس کے ہم عادی ہوتے ہیں، ہمیں اس سے ہی اٹریکٹ کیا جاتا ہے جس کی طرف ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اگر آج اس میں راحت فتح علی خان ہے یا پھر اس میں احمد جان زیب ہے، اس کی وجہ یہ کیونکہ ہم ان لوگوں کو سنتے ہیں۔ اگر ہم اتنے نیک اور اتنے پرہیزگار ہوتے کہ ہم ان گانوں کو نہیں سن رہے ہوتے تو شاید ان کی جگہ پہ کوئی ایسے عالم دین ہوتے جن کے ہم فین ہوتے، لیکن یہ انہی کو بلائیں گے جن کو ہم سنیں گے۔ تو جیسے ہم ہیں ہمارے سامنے ویسے ہی لوگوں کو لایا گیا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ جو لوگ آئے ان لوگوں نے آ کے یہاں پہ گانا نہیں گایا، یہاں پہ آ کے خواتین کو نہیں نچایا، یہاں پہ آ کے بے شرمی نہیں پھیلائی؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ وہ جو آئے وہ اس لیے آئے کیونکہ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ برانڈ ہمارے لیے، یہ ہم کو سیل کیا جائے گا، ہم کپڑے خریدیں گے۔ تو جب ہم ٹارگٹ مارکیٹ ہیں تو انہوں نے لوگوں کو بھی ایسے ہی چوز کیا ہے جو ہم کو اٹریکٹ کرے۔ تو کسی پر انگلی پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے کہ ایک مولانا ہو کے ایسے ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کو بلا رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ان کو نہیں بلائیں گے تو یہ کس کو بلائیں گے؟ کیونکہ یہ ایونٹ ہمارے لیے ہوا تھا، یہ کپڑا کا جو برانڈ ہے یہ ہمارے لیے، تو انہی لوگوں کو بلایا گیا جن کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ یہ چیز ہمیں بیچی جا سکے۔ اور اس میں قطعی کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر اس چیز کو بیچ کے جو یہ کما رہے ہیں اگر وہ مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کو دیا جائے یا مدرسوں کے حالات کو بہتر کیا جائے۔ آپ نے آخری دفعہ یا ہم نے آخری دفعہ کتنا چندہ دے دیا ہوگا؟ اسکولوں کو دینے کے لیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم 10,000 مہینہ فیس دیتے ہیں، لیکن یہاں دینے کے لیے ہمیں پرابلم ہے۔ اگر آج ایک انسان کچھ بہتری کرنا چاہ رہے تو انسٹیڈ آف یہ کہ ہم اپریشیٹ کریں، ہمیں اس پر ایشوز نہیں نکالنے چاہیے، ہمیں اس میں کیڑے نہیں نکالنے چاہیے۔ تھینک یو۔